کی زندگی کے اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک مجذوب تھے. مجذوب سمجھتے؟ مجذوب اس ولی کامل کو کہتے ہیں جو حالت جذب میں ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حدود کو روحانیت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے. وہ ساری دنیا کی سیر کر لیتا ہے، وہ آسمانوں کی سیر کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں مجذوب. قلندر جو ولی کامل ہوتا ہے. تو بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک مجذوب تھے. وہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے مکان کے قریب سے گزرے. اعلیٰ حضرت کو سلام کیا، اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. اس کے بعد اچانک وہ مجذوب کہنے لگے کہ احمد رضا، میں نے پوری زمین کی سیر کر لی ہے، میں نے پوری زمین کی سیر کر لی ہے. میں نے زمین کے چپے چپے پر مصطفیٰ جان رحمت کی حکومت کو دیکھ لیا ہے. زمین کے چپے چپے پر میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی حکومت کو دیکھ لیا. مگر جب نظر اٹھاتا ہوں آسمان کی طرف تو آسمان میں کہیں بھی نبی کی حکومت نظر نہیں آتی، کیونکہ ابھی انہوں نے زمین کی سیر کی تھی، آگے کی سیر ابھی باقی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کیسی بات کرتے ہیں، ذرا صحیح سے دیکھیے، آسمان پر بھی بلکہ برگ و ثمر، شجر و حجر، خشک و تر، شمس و قمر، آسمان و زمین، ہر کائنات کے گوشے گوشے پر میرے مصطفیٰ کی حکومت کا ڈنکا بج رہا ہے. ذرا صحیح سے دیکھیے تو صحیح. انہوں نے پھر دیکھا آنکھ بند کر کے، پھر کہا مجھے ابھی بھی نظر نہیں آیا، صرف زمین پر مصطفیٰ کی حکومت ہے، آسمان پر مصطفیٰ کی حکومت نہیں. اعلیٰ حضرت جلال میں آئے، کہا اے مجذوب، اے مجذوب خدا، ذرا غور سے دیکھیے، دل کی آنکھوں سے دیکھیے کہ آسمان پہ کیا نظر آتا ہے. اتنا سن کر کے وہ مجذوب جو ہے آگے نکل گئے اور پیچھے سے آپ کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند، جن کی عمر 6 برس کی تھی، 6 سال کے تھے، نام مصطفیٰ رضا خان ہے، چھت پہ ٹہل رہے تھے، اچانک چھت سے گر گئے. جیسے ہی چھت پہ گرے اعلیٰ حضرت کی والدہ انہیں اٹھا کر کے لے کے آئی اور کہا بیٹا احمد رضا، کیوں اللہ کے ولیوں سے الجھتے ہو، کیوں ان باباؤں سے الجھتے ہو، کیوں ان بزرگوں سے الجھتے ہو؟ دیکھو تم اس مجذوب سے الجھ رہے تھے اور شاید انہوں نے بد دعا دے دی، آپ کا بیٹا مصطفیٰ رضا یہ مکان کی چھت سے گر پڑا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے امی جان دیکھیے تو صحیح میرے مصطفیٰ رضا کو کہیں چوٹ نہیں آئی ہے. اور جب ماں نے دیکھا تو کہیں پر بھی سر سے لے کے پاؤں تک کوئی چوٹ نہیں، بلکہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم مسکرا رہے ہیں اور کہتے امی جان آپ پریشان نہ ہو، مجھے کہیں بھی نہ چوٹ آئی ہے نہ کسی قسم کا درد ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ورنہ چھت سے آدمی گر جائے کام تمام ہو جاتا بعض دفعہ. پھر اعلیٰ حضرت اپنی ماں سے فرماتے امی جان میں بزرگوں سے الجھتا نہیں ہوں، بزرگوں کا احترام کرنا تو میری زندگی کا عظیم مشغلہ ہے اور بزرگوں کا احترام سکھانے کے لیے تو میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں، الجھتا نہیں ہوں. دراصل بات یہ ہے امی جان، یہ جو مجذوب آئے تھے ابھی یہ زمین کی سیر کر رہے تھے، انہوں نے زمین کی سیر کی تھی، ابھی آسمان کی سیر کرنا باقی تھا، مگر ان کے پاس وہ نظر نہیں تھی کہ آسمان کی سیر کر سکے. اس لیے میں نے اللہ کی عطا سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آسمان کو پرکھنے کے لیے، آسمان کو جانچنے کے لیے میں نے اپنی نظر سے ان کی نظروں میں نور ڈال دیا. بس ابھی ماں سے باتیں کر ہی رہے تھے، تھوڑی ہی دیر میں وہ مجذوب قلندر دوڑ کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پیشانی کو چوم لیا، کہا اللہ بھلا کرے احمد رضا آپ کا، جب آپ نے نظر ڈالی میرے دل پر میں نے تو دیکھا تھا کہ صرف زمین پر مصطفیٰ کی حکومت ہے، مگر جیسے ہی آپ کی نظر دل پہ پڑی تو میں نے دیکھ لیا کہ آسمان کے چپے چپے میں، کائنات کے گوشے گوشے میں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا ڈنکا بج رہا ہے. انہی کا چرچا ہے برگ و ثمر میں، انہی کا چرچا ہے شجر و حجر میں، انہی کا چرچا ہے خشک و تر میں، انہی کا چرچا ہے شمس و قمر میں، کائنات کے گوشے گوشے میں انہی کی عظمتوں کا چرچا ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اب روتے ہوئے اپنی امی جان سے آخری بات یہ عرض کرتے ہیں امی جان آپ نے سوچا کہ مصطفیٰ رضا چھت سے گر گیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، تو اے امی جان ایک بات ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن و دل میں آپ نقش کر لے، میں احمد رضا مجھے اپنے نبی کی شریعت سے زیادہ اپنی اولاد محبوب نہیں ہے، بلکہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ نبی کی شریعت عزیز ہے، نبی کی محبت عزیز ہے. اور یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، اللہ اگر 1,00,000 ایسے مصطفیٰ رضا دے تو سارے مصطفیٰ رضا کو میں نبی کی شریعت پہ قربان کرتا چلا جاؤں، نبی کے دین
دین پر قربان کرتا چلا جاؤں. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا وہ ایک عظیم پہلو جس سے یہ جھلکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے. اور یوں ہی ان کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں، یوں ہی مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے نہیں لگتے ہیں، یوں ہی گلی گلی میں اعلیٰ حضرت نہیں ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں بلکہ آج اس زمانے میں بڑے بڑے اکابر علماء، بڑے بڑے اصاغر علماء، فقہا، محدث، مفسر، مترجم، بڑے بڑے محقق آج چوٹی کے علماء کہتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے.